اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میسج بڑا مختصر ہے، شارٹس میں کرنے کی کوشش کیا، لیکن تھوڑا 1-2 منٹ کا ہونا چاہیے۔ دیکھیے، بڑا کنفیوژن رہتا ہے اکثر لوگوں میں، خاص طور پہ دین کی بات ہو، کسی غیر مسلم سے بات ہو رہی ہو یا کوئی ڈیبیٹ ہو، جسٹ اٹھائے اور بول دیے کہ بھائی قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث۔ ایسا نہیں ہے، آپ پہلے سمجھیے، لفظ کو لیجئے، اس کے مٹیریل پہ جائیے، اس کے روٹ ورڈز پہ جائیے، روٹ لیٹرز پہ جائیے، جا کے دیکھیے قرآن کا لفظ کس سے بنا ہوا ہے۔ قرأ، قرأ اس نے پڑھا، یقرأ وہ پڑھ رہا ہے، اقرأ پڑھو، قاری پڑھنے والا۔ قرآن اس کو مبالغے کا صیغہ ہے، زیادہ پڑھی جانے والی۔ کتاب لکھی ہوئی چیز، کتبہ اس نے لکھا، یکتب وہ لکھ رہا ہے، اکتب لکھو، کاتب لکھنے والا، مکتوب کتاب، کتابت، سب اسی سے۔ لکھی جانے والی چیز، جو لکھی ہوئی چیز ہے، ریٹن بک ہے، اس کو بک بولیں گے آپ۔ کتاب اس کا ترجمہ ہے۔ حدث یحدث کہتے ہیں کوئی بات کو کہنا، اسپیچ۔ اقرا پڑھو، اسپیچ بولو۔ سنت پریکٹس، سیدھی سیدھی بات ہے بھائی۔ اس میں اتنے کنفیوژن پیدا کر دینا، اتنا سامنے والے کو پریشان کر دینا، بچوں کو بٹھا کے ان کا بھی دماغ خراب کر دینا۔ آپ کا تو دماغ خراب ہی ہے۔ ابھی میرے پاس ویڈیو آیا، اس کا جواب دے رہا ہوں میں۔ ایک صاحب بیٹھ کے بچوں کو سمجھا رہے ہیں، بیٹے دیکھو، دین کے 2 حصے ہیں، ایک قرآن میں لکھا ہوا ہے، ایک حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ اب حدیث کے نام پہ آپ دنیا بھر کا کچرا ڈال دیں گے، ہم حدیث ماننا اس کو، جبکہ خود آپ لوگ یہ بولتے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ٹھہرتے، خطاب دیکھیں آپ، ایڈریس کرنا کسی کو، تو لوگوں سے یہ کہتے تھے خیر الحدیث کتاب اللہ، میرے منہ سے نکلنے والی بہترین بات وہ کتاب اللہ میں لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے۔ یہ جبرائیل کو سنایا، جبرائیل نے آ کے محمد کو سنایا، محمد نے حدیث صحابہ کو سنائی، صحابہ نے اس کو لکھا۔ تو جب وہ ریٹن میں آ گئی تو وہ پڑھنے بھی لگے یہ لوگ۔ جیسے آپ نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جب بھی تم پڑھو تو اللہ کا نام لے کے پڑھا کرو۔ اقرأ دیکھ کے پڑھنے کو بولیں گے نا، اسپیچ بغیر دیکھے بھی آپ دیکھے ہوئے بھی کر سکتے ہیں۔ تو قرأت کا لفظ الگ ہے، جس کو آپ اسپیچ کہیں گے، ریڈنگ کہیں گے، اور حدیث بولے تو اسپیچ، اور رائٹنگ لکھنا، قلم، کتاب، قرآن۔ اب اس کی ایک صفت بھی ہے، وہ کیا ہے؟ میزان بھی ہے، وہ وزن کر کے بتاتی ہے کہ کون سا عمل زیادہ وزنی ہے، کون سا ہلکا ہے، کون سا گناہ زیادہ بڑا ہے، کون سا چھوٹا ہے۔ وہ فرقان بھی ہے، وہ فرق کر کے دکھاتی ہے اچھائی اور برائی میں کیا فرق ہے۔ تو آپ ورڈز پہ پہلے غور کیجئے، اٹھا کے قرآن حدیث قرآن حدیث۔ بھائی قرآن خود حدیث ہے، آپ بولیے قرآن اور سنت، وہ کیا ہے؟ 27 سبجیکٹس ہے۔ آپ زندگی کے ہر معاملے کو سنت میں ڈال دیں گے، ایسے نہیں ہوگا۔ آپ دین کو خراب کر رہے ہیں، آپ دین میں ڈسٹربنس پیدا کر رہے ہیں، آپ آنے والی نسل کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، بخاری میں سے نکال کے، اس میں سے نکال کے، فلاں عالم کی کتاب میں سے نکال کے اسلام پہ مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ پلیز ایسا مت کیجئے۔ اگر آپ کو سنت دیکھنا ہے تو آپ دنیا بھر کی کوئی بھی کتاب یہودی کی لکھی ہوئی لے کے آئیے، بریلوی، دیوبندی، حدیث، سب کی لے کے آئیے، جس طریقے سے عمل کرنا ہے کریے، لیکن قرآن میں وہ چیز لکھی ہوئی ہونا چاہیے، ایسا کرو، یہ آرڈر ہے تمہیں۔ بس وہ 27 ایٹم ہے۔ پلیز پلیز پلیز، میں کیا کہوں، لوگوں کو اتنے چھوٹے چھوٹے الفاظ نہیں معلوم، دعا کا مطلب نہیں معلوم، ذکر کا مطلب نہیں معلوم، نکاح نہیں معلوم، طلاق نہیں معلوم، شرک نہیں معلوم، توحید نہیں معلوم، اسلام نہیں معلوم، کفر نہیں معلوم، اپنی مرضی سے لگائے ہوئے ہیں۔ بس استعانت کیا ہے وہ نہیں معلوم، صبر کیا ہے وہ نہیں معلوم، تحمل کسے کہتے ہیں وہ نہیں معلوم۔ پہلے اللہ کے واسطے ایک 100 ورڈز، تقوی کیا ہے نہیں معلوم، خشیت کیا ہے نہیں معلوم۔ یہ قرآنی الفاظ ہیں، قرآن کی اصطلاحات ہیں، اس کو سمجھے بنا بس ڈنڈا لے کے نکلے ہوئے ہیں سب کو مارنے کے لیے۔ پلیز ایسا مت کیجئے، آپ دین میں بہت ڈسٹرب کر دے رہے ہیں۔ آپ کے فالوورز ملینز میں ہوں گے، آپ کچھ بھی ہوں گے، پلیز سمجھیے بات کو، آپ کیا کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے۔ سبحانہ کا لفظ نہیں معلوم، ہر ایک کے ساتھ پاک کا لفظ استعمال کر دیتے، ایسا مت کیجئے پلیز۔ اللہ مدد کرے آپ لوگوں کی۔